ایک بات جو انہوں نے کہی تھی کہ ہمیں ایسے کیئر ہومز کیوں نہیں مل جاتے کہ جس میں ہمیں ہمارے اپنے ہوں، جہاں ہمیں طہارت کا انتظام ہو، ہمیں پتہ ہو ہم الزائمر کے تحت اگر کچھ بھول جائیں تو ہمیں یاد دلا دیا جائے، اور اگر ہمیں دعائیں پڑھنی ہو تو کوئی دعائیں پڑھوا دے، کوئی نماز پڑھوا دے، وہ پوری پاکیزہ جگہ ہو اور ہمارے مذہب کے مطابق ہو۔ یہ وہ بات تھی کہ جو بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ ہم لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ ہر سال پاکستان میں ہونے والے ڈیزاسٹرز اور پاکستانی چیریٹیز کو، جس کے اندر 99% چیٹر چیریٹیز ہیں، ولچر چیریٹیز ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ نہیں کرتے۔ یہاں ہم بڑی بڑی امام بارگاہیں، مساجد اور بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے لیے یا اپنے ہی بڑھاپے کے لیے، جو کہ طہارت، پاکیزگی اور رب العزت کی بارگاہ میں عبادتوں میں شمار ہوں، وہ دن ہم نہیں بناتے۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں پر کوتاہی ہے؟ میں نے رابطہ کیا لندن میں بہت ہی ذہین، بہت ہی پیشنیٹ اور بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ وارثہ زینب سے، جو کہ مینٹل ہیلتھ ورکر ہیں۔ ان کے پاس اس کی کافی ڈیٹیل ہیں۔ ان سے درخواست کی کہ آج ہمارے پروگرام میں آئیے، تشریف لائیے، کچھ ہمیں بھی اس تمام صورتحال پہ روشنی ڈالیے، اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے۔ وارثہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ ان کو بھی گائیڈ لائن دی جا سکے اور ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آخر صورتحال کیا ہے۔ وارث صاحب، وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم بہت ہی تیزی سے جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بلکہ وارث صاحب سے پوچھتے ہیں، وارث صاحب جو پراپر ہم کہیں کہ کیئر ہومز جو ہیں وہ مسلم کیئر ہومز کتنے ہیں انگلینڈ میں؟ قاسم بھائی، اس وقت لندن میں بمشکل 1 یا 2 کیئر ہومز ہیں جو کہ مسلم لیڈ ہیں، اور وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہی بنائے گئے، جبکہ میجورٹی جو تعداد ہے وہ مطلب غیر مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، یا غیر مسلم جو ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں۔ لیکن ہم بیشتر مسلمان جو ہیں وہ ایسے کیئر ہومز میں رہنے پہ مجبور ہیں جو کہ نان مسلمز لیڈ کر رہے ہیں۔ ویسے کیا وجہ ہے کہ مسلم کیئر ہومز کی طرف ذہن نہیں گیا، پرمیشن نہیں ملتی، وسائل نہیں ہیں، یا وہ تھاٹ ہی نہیں ہے؟ کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ گیپ ہے اس میں؟ آپ نے جتنے بھی پوائنٹس ریز کیے، یہ تمام وجوہات ہیں۔ دیکھیے، ایک تو مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اور جو مذہب ہے، اس کے وجہ سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں جتنے بھی مطلب بزرگ ہیں ان کی خدمت گھر والے مل کے کریں، ان کی دیکھ بھال گھر والے مل کے کریں، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہی تلقین دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کلچر جو ہے اس میں بھی بزرگوں کی خدمت جو ہے وہ اٹس پارٹ آف آر کلچر۔ لیکن آئی تھنک اٹس اے ویک اپ کال فار مسلمس، فار دا مسلم کمیونٹی ان دا UK، بیکاز بہت ساری وجوہات ہیں جن کے بیسس پہ مجبوراً ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو گھر میں کسی بزرگ کو کیئر ہوم کی طرف مطلب بھیجنا پڑتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سے بزرگ افراد جن کی عمر 65 سے اوپر ہے، وہ الزائمرز کا شکار ہے، یا جن کو پارکنسنز ہے یا ڈیمنشیا ہے۔ اب ایسے کسی شخصیت کے ساتھ گھر میں رہنا بہت مشکل ہے کیئررز کے لیے بھی، کیونکہ آپ 24/7 ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کو اپنے کام بھی کرنے ہوں گے گھر میں، گھر سے باہر، بچوں کی دیکھ بھال، تو اتنی کمٹمنٹ کہ 24/7 راؤنڈ دا کلاک آپ کسی کے ساتھ موجود رہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے گھر میں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اپنا روزگار تو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی 24/7 موجود نہیں ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے، تو پھر مجبوراً ان کو بھیجا جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں بہت زیادہ اسٹگما اٹیچڈ ہے، ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبوراً مطلب اپنے گھر کے کسی فرد کو کیئر ہوم بھیج بھی دیتا ہے، تو پھر کمیونٹی کے لوگ بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے یا سمجھنے کے، وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں
کہ تم سے اپنے گھر کے کسی مطلب فرد کی مطلب دیکھ بھال بھی نہیں ہو سکی اور تم نے ان کو الگ کر دیا. اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ شرعی طور پہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد پہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بہو ہے یا بیٹی ہے اور فادر کو یا گرینڈ فادر کو یا فادر ان لو کو ٹوائلٹ یوز کرنا ہے تو وہ محرم نامحرم کا ایشو آ جاتا ہے, وہ یہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی میل کیئرر موجود ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ ایسے اسٹاف ممبرز موجود ہیں جو آپ کو اسسٹ کر سکیں اٹھانے میں, بٹھانے میں, کپڑے تبدیل کروانے میں یا ٹوائلٹ کیئر کے لیے, تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی ویسے تو ماشاءاللہ اتنی بڑی بزنس کمیونٹی ہے, لیکن آج تک کسی نے اس طرف مطلب کوئی رجحان مطلب دیا ہی نہیں, کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ ہماری ایز اے مسلم کمیونٹی ہماری نیڈس کیا ہیں. اینڈ دیر از اے ڈیسپریٹ نیڈ فار اے کیئر ہوم, بیکاز اس وقت یو کے میں قریب 5 لاکھ افراد مطلب جو ہیں وہ کیئر ہومز میں رہ رہے ہیں یا نرسنگ ہومز میں رہ رہے ہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں مطلب ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی یہ مسئلے مسائل ہیں. آپ سنتے ہوں گے اکثر گھروں میں کہ کسی شخص کو ڈیمینشیا ہے یا الزائمرز ہے یا کوئی مینٹلی کسی اور ڈسیبلٹی کا شکار ہے اور گھر والے اسٹرگل کر رہے ہیں. کوئی اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے, گھر بیٹھ جاتا ہے, یا کوئی اپنا کریئر ڈاکٹر ہے یا کوئی اور پروفیشنل ہے وہ اپنا کریئر کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ دیر از نو ون ایلس ٹو لک آفٹر. تو ایز اے کمیونٹی مطلب اگر ہم چاہیں تو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اگر ہم اس کو ڈائریکٹ کریں تو اس وقت یو کے میں بے انتہا مطلب ضرورت ہے کیئر ہوم کی, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 2036 تک 450,000 people will be in need of care homes, کیونکہ بزرگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی نیڈز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور مینٹل ہیلتھ جو ہے لوگوں کی وہ مطلب بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ 2050 تک یا 2030 تک یو کے میں 50% آف دا پاپولیشن کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں شکار ہوگی. تو گھر والے جو ہیں دے آر ناٹ ایکسپرٹس کہ وہ مینٹل ہیلتھ کی ٹریٹمنٹ کر سکیں. یا اچھا, یہ جو مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں یا مینٹل ہیلتھ کی جو کمپلینس ہوتی ہیں اس میں پھر گھر والوں کی اور جن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اس میں مس انڈرسٹینڈنگس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور جو پھر ایک مزید پرابلمس کا شکار ہوتی ہے وہ فیملی. آپ کیونکہ مینٹل ہیلتھ ورکر ہیں, آپ لوگوں سے ملاقات کرتی رہتی ہیں, تو ہمارے جن بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ کن چیزوں کی کمپلینس زیادہ کرتے ہیں یا کس وجہ سے وہ ان سب چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا بچے جو یا ان کے جو ورثاء یا وہ لوگ جن کو ان کی خدمت کرنی چاہیے وہ مکمل طور پر ان کو وقت دے پا رہے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر جو مطلب کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ان کو یا تو ڈپریشن ہو رہا ہے یا وہ آئسولیشن کا شکار ہیں یا لونلینس کا شکار ہیں, کیونکہ جب گھر کے افراد اپنی جابس پہ چلے جاتے ہیں, بچے اسکول کالج یونیورسٹی چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ پورا دن گھر میں تنہا ہوتے ہیں, تو ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے یا ان کی ڈپریشن جو ہے اس کو کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی کوپنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. جب وہ مطلب اگر کسی جی پی کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ہر جی پی یا ہر ڈاکٹر یا ہیلتھ پروفیشنل جو ہے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ ہمارے کلچر کو نہیں سمجھتے, ان کو ہمارے مذہب کے بارے میں نہیں پتا, تو یہ ہماری پرابلم کو سمجھ ہی نہیں سکتے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو یو کے میں ہے, کیونکہ میں نے 10 سال انٹرپریٹنگ بھی کی ہے کورٹس میں اور ہاسپٹلس میں, دوسرا مسئلہ جو بہت بڑا ہے ہمارے بزرگوں کو وہ ہے لینگویج بیریئر. جو لوگ جن کی فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو یا فزیکل ہیلتھ, تو ان کو اگر انٹرپریٹر نہ ملے تو وہ اپنے کمیونٹی کے پرابلم وہ سمجھا ہی نہیں سکتے, وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اصل مسئلہ ہے کیا. اگر انہیں ڈپریشن ہو رہا ہے تو ڈپریشن کی وجہ کیا ہے, یا اگر ان کا اب جینے کا دل نہیں چاہتا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر والے ان کو سمجھ نہیں پا رہے یا ان کو اگنور کر رہے ہیں, جبکہ گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہم اگر نوکری نہیں کریں گے یا بچے پڑھائی نہیں کریں گے تو کیسے زندگی گزرے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, لیکن پھر ان کو بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے پروفیشنل لائف میں یا اکیڈمک لائف میں یا اپنی پرسنل فیملی لائف میں, تو وہ ان کے لیے بھی اسٹرگل ہے. لیکن اس کے علاوہ جی میں ہر شخص میں معذرت خطا کلامی آپ کی صرف بیلنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے, مینٹین رکھنے کے لیے کہ پروفیشنل لائف اور ہوم لائف اور پھر اس کے بعد یہ
کیا بزرگ لائبلٹی میں آ جاتے ہیں کہ اس کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، یا یہ کوتاہی نہیں ہے؟ دیکھیں کوتاہی اس کیس میں ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس وقت ہے بٹ یو چوز ناٹ ٹو اسپینڈ اٹ ود ایگزیکٹلی. دیم. لیکن اگر کوئی گھر میں مثال کے طور پہ ایک دو کیسز تھے جہاں پہ ایک ورکنگ مدر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کی بیمار مدر ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں. اب انہیں اسکول رنس بھی کرنے ہیں، انہیں گروسری شاپنگ بھی کرنی ہے، انہیں گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، کھانا بھی پکانا ہے، انہیں جاب بھی کرنی ہے، پھر ان کے میڈیکل چیک اپس وغیرہ کے لیے ان کو لے جانا بھی اپوائنٹمنٹس کے لیے. اب جو تھوڑا سا وقت ان کو ملتا ہے تو اس میں ظاہر ہے they have every right to get their sleep and their rest. تو ایکسپیکٹیشنز ورسز ریالٹی والی بات ہے کہ جو بزرگ افراد ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کبھی کبھی ریئلسٹک نہیں ہو پاتی. وہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ دوسرے گھر والوں کی پرابلم نہیں سمجھتے. اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اپنی زندگی میں اتنا مگن ہوتے ہیں، اپنے اتنا پرسنل اسپائریشنز میں اتنے انوالوڈ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے لیے باقی تمام چیزیں فیملی لائف سیکنڈری ہو جاتی. پھر وہ ان کے ساتھ مطلب ٹائم موقع ملا بھی تو دے چوز ناٹ ٹو، کیونکہ وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. فار وہ دیم ذمہ اٹس اے داری وے نہیں آؤٹ کہ لینا چلو. چاہتے، یہی ایک بات تھی. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت. ٹاپک آج ہم نے والدین کی خدمت، والدین کی طرح، اور انگلستان میں مسلم کیئر ہومز کیوں نہیں ہیں، کیوں ہونے چاہیے، کیئر ہوم میں جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ہماری فیملیز کیوں اولڈ ہومز میں جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو بھیجتی ہیں. ان تمام باتوں پہ ذکر کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج اپنے ساتھ دعوت دی ہوئی ہے. آن لائن لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں وارثہ زینب، مینٹل ہیلتھ ورکر ہیں، ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں. آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا انپٹ دینا چاہتے ہیں، آپ پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی براہ راست دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں. آج کا یہ پروگرام مکمل طور پہ ان بزرگوں کے نام ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود اب بھی امپورٹنٹ ہے. ہم گھر میں رکھی ہوئی کسی اشیاء کی طرح نہیں ہے کہ جو پرانی ہو گئی. ہم نے جس طریقے سے خدمت کی تھی، ہماری خدمت کی جائے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے ایسا انتظام ضرور کر دیں کہ وہاں جب ہم جائیں تو وہاں پر ہمارے لیے تمام وسائل وہ موجود ہوں جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. بالکل ویسے ہی جب تم ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے تھے، توتلی زبان میں کچھ بھی کہہ دیتے تھے، آنکھوں میں اگر کوئی چمک آ جاتی تھی کسی خواہش کی تو ہم پورا کر دیا کرتے تھے. آج وقت لوٹانے کا ہے. کیا تم لوٹا پا رہے ہو، لوٹاؤ گے یا انتظام کرو گے؟ سر آپ کوئی سوال جی کرنا بالکل چاہتے ہیں؟ کاظم بھائی، میرے ذہن میں بھی والد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمارا کلچر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم یہاں پر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے. تو چونکہ وہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں ہاؤس وائف، زیادہ زیادہ ان کو اسکول رن کرنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی مدر ان لا ہوتی ہیں یا اپنی مدرس بھی سم ٹائم ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مدرس نہیں ہوتی، بہت ساری خواتین اپنی پیرنٹس کو بھی لے آتی ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کر لیتی ہیں. تو میں جہاں تک سمجھتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ہی رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اور ظاہر ہے کہ ان کے آخری وقت تک ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ہی رہیں، اور جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم ان کا خیال بھی رکھ لیں گے. رکھنا تو ہے، ظاہر ہے وہ بھی گھر کا فرد ہیں تو وہ رکھتے ہیں. یہ میرا اپنا آبزرویشن یا اپنا ایکسپیرینس کہہ لیجئے جو ارد گرد میں نے دیکھا. بہت کم لوگ میں نے دیکھا کہ جو اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا آپ جو کہ اس فیلڈ میں ہیں، کہ پاکستانی لوگ یا انڈین لوگ جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بھیجنا چاہتے ہوں گے نرسنگ ہومز میں. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا لائک ظاہر ہے کہ میری تو صرف چند گھرانوں تک آبزرویشن ہے، آپ بتائیں کہ کیا واقعی ہی لوگ پرائرٹی دیتے ہیں اس بات کو کہ ایک تو چلیں بہت ہی کوئی ہو گیا کہ ایک فرض کریں کسی کو اتنا بری طرح سے پیرالسس ہو گیا ہے کہ وہ گھر کی ایک عورت ایک پورے بندے کو اٹھا بیٹھا نہیں سکتی، تو اس کے لیے پھر ضروری ہو گیا کہ اس کو کیئر ہوم بھیج دیا جائے، کیونکہ گھر میں ان کے گر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ سے وہ اور چوٹیں لگ سکتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی سیفٹی کے لیے ان کو بھیج دیا گیا. نارملی آپ کیا دیکھتی ہیں اس صورتحال میں کہ گھر میں پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیے سر، اچھا میں سوری، اسٹیٹسٹکس کے
وارث صاحب ویری سوری، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیں، کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی، آپ کو بھی سلام ہو. نقوی صاحب جناب. آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. کاظم بھائی، آنیسٹلی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اس بات پہ بالکل بھی انکریج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری جنت، میری دعائیں میں اپنے گھر سے نکالوں اور اسے اولڈ ہاؤس میں بھیجوں. میرا خیال بھی نہیں کہ لوگ بھیجتے میں ہیں. اس بات پہ بالکل انکریج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجبوری میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کرنا ہوں، ذرا اس سے آپ سن لیں تو فائدہ ہی ہوگا. میری والدہ کی عمر اس وقت 95 سال تھی اور ان کو فالج ہو گیا، اور فالج اس طرح ہوا کہ ان کی ایک سائڈ جو تھی نا وہ مکمل طور پہ تقریباً ختم تھی. ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کہنے لگا جی آپ تو دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا کیا ہم دیں اسے. تو میں نے صرف اتنی بات کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ دعا دیں، باقی مجھ پہ چھوڑ دیں. جب تک ان کی سانس ہے نا تب تک میں ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا. 4 مہینے کاظم بھائی میں نے ان کو ایکسرسائز سائیکل پہ بٹھا کے ان کے پاؤں باندھ کے میں نے ان کو ایکسرسائزیں کروائی. درد ہوتی تھی ان کو، چیختے تھے. لیکن 4تھے مہینے میں میری ماں جو تھی وہ پیروں پہ کھڑی ہو گئی تھی اور مجھ سے زیادہ تیز چلتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی میں نے اتنی محنت کی. مزے والی عورتیں آتی، لوگ یار تو ظلم کر رہا ہے، تو ایسا نہ کر. بوڑھی میں نے کہا یار جو کچھ ہے نا اس کو چھوڑ دو، جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. 4 مہینے کے بعد وہی لوگ آ کے مجھے کہنے لگے کہ کمال کر دیا یار تم نے یہ. تو مقصد یہ بات بتانے کا یہ تھا کہ آخری حد تک بھی اگر والدین کی اگر آپ کر سکتے ہو خدمت تو کرو. جب تک ان کے سانس ہیں ان کی خدمت کرو، ان کو آسائش دو، ان کو آرام دو کہ انہوں نے آپ کو آرام دیا ہے. جی پہلی بات تو یہ تھی. جی جی. اس کے بعد آگے بات میری بہن جو بات کر رہی ہے جی کہ ہم لوگ جو ہیں گھر میں جی یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. میری بہن جو دین جانتے ہوں گے نا کہ جس گھر میں دین ہوگا نا وہ ان مسئلوں کو گھر میں حل کر سکتا ہے. کیونکہ ریالٹی کی بات کریں، دیکھیں جو لوگ نہیں حل کر پاتے وہ حل نہیں کر پاتے. کھانا پینا چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. جو گھر میں دین جانتے ہیں وہ ان مسائل کو خود گھر میں حل کر لیتے ہیں. جس گھر میں دین نہیں ہے وہ اس قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں کہ یہ مسائل ہوگا جی وہ ہوگا. اب آگئی بات آپ کی کہ یہ بات آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو چاہیے. ہاں ایک بات ضرور رکھیں کہ کچھ سارے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے اکثر کاظم بھائی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں ہم بڑے بڑے جلسے کرواتے ہیں، بڑے بڑے مجالس کراتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنے یتیم اور کتنی بیوائیں ہیں. ادھر بھی کوئی پیسہ لگا دے تو ان کے گھر بھی آباد ہو جائے. یہ ہم نہیں سوچتے، انہیں کبھی نہیں سوچا اس بات کو. ہم بڑے بڑے جلسوں پہ بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہی گھر جو میری بہن کر رہی ہے اپیل کر رہی ہے، اسی طریقے سے اگر اس طرح بھی سوچا جائے تو اس انداز میں سوچا جائے کہ ہم والدین کو نکالنے کے لیے پیسہ نہیں دے رہے، مکان بنا رہے ہیں ان کے لیے، بلکہ ہم ان ضرورت مندوں کا جن کا کوئی نہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کام ہو سکے. لیکن یہ سوچ کے نہ کریں کہ ہم اپنے والدین بے شک بالکل بے شک بالکل یہ چیزیں سوچنے والی بات ہے نا میرے بھائی. بالکل ایسے ہی. میں اپنی بہن کے جذبے کو بھی میں مانتا ہوں، ان کا جذبے کی تعریف بھی کرتا ہوں، ہونا بھی چاہیے یہ جذبہ اور ان کو کرج کرتا بھی ہوں. لیکن اس کرج کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را یہ جنت جو گھر کی ہے اس کو گھر میں رکھو. یہ جنت جو آپ کو دعائیں دینے والی ہے ان کی دعائیں گھر میں لو. اگر وہاں جا کے دعائیں مانگو ان سے دعائیں لو گے تو وہ تو دعائیں دینے والا ذریعہ ہے، وہ تو دیتے رہیں گے. چاہے انہیں کسی سڑک پہ بٹھا دو گے وہ تو پھر بھی دعائیں دیں گے. لیکن ایسی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ کی اپنی نامرادی آ جائے اور آپ کی اپنی قسم پرسی آ جائے. اس میں یہ چیز نہ کریں. تھینک یو نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ. مرضی آپ جیسے جی چاہے کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقوی صاحب بالکل بات مکمل آپ کی ہوئی ہے. کوشش ہے زیادہ اگر کالرز آ سکتے ہیں تو آ جائیں تاکہ ہم بات وارث صاحب میرے بھی سوال کا جواب ابھی آپ کو دینا ہے. وارثہ تو جی سحر آپ نے سوال جو کیا تھا اس سے ان کی بات کو بھی میں جوڑ دوں کہ دیکھیں ویسے ہی یو کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حساب سے مسلمانوں میں اپنے گھر کے مطلب ضعیف افراد کو کیئر ہومز میں بھیجنے کا جو رجحان ہے وہ سب سے کم ہے.
مطلب دوسری جو کمیونٹیز ہیں مثال کے طور پہ عیسائی کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے, ان میں پھر بھی تھوڑا سا اس میں رجحان ہے, لیکن مسلم کمیونٹی میں آلریڈی یہ کم ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جیسے فیملی جو ہے وہ گلٹی فیل کرتی ہے کہ ہم کیوں ان کو بھیجے جب ہم لوگ گھر پہ موجود ہیں. اس کے لیے گھر والے سیکریفائس بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, اپنی عورتیں ہیں, خواتین ہیں جو اپنا کریئر چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ ظاہر ان کے ہسبینڈس نہیں چھوڑ سکتے, تو وہ بیچاری کمپرومائز کرتی ہیں, اپنی ساس سسر کی خدمت میں اپنا کریئر سب کچھ کہتے ہیں نا داؤ پہ لگا دیتی ہیں. لیکن اگر آپ ایسے سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ جب نہ صرف گھر والوں کے لیے خطرہ بن جائیں بلکہ وہ خود اپنی ذات کے لیے خطرہ بن جائیں. مثال کے طور پہ ایک کیس تھا جہاں پہ ان کے فادر ان لا جو تھے وہ کسی وقت بھی اٹھ کے اور چابی کھول کے مین دروازے کی باہر سڑک پہ نکل جایا کرتے تھے. کئی دفعہ ہوا کہ پولیس کانسٹیبل ان کو گھر تک لے کر آئے. تو یہاں پہ جہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو ہو یا جہاں پہ وہ سیلف ہارمنگ شروع کر دیں یا ان کی یادداشت اس طرح سے چلی گئی ہو کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو اور ہاسٹیلٹی ان میں بلڈ اپ ہو رہی ہو, فزیکلی ابیوزو ہو رہے ہوں یا وربلی ابیوزو ہو رہے ہیں, یہ بھی بہت کیسز میں ہوا ہے. تو اس سے گھر والوں کو خطرہ ہے, ان کو خود کو اپنی ذات کو بھی خطرہ ہے. تو یہ جو ہمارا پرسپشن ہے, جو ہمارا نظریہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کے کسی بزرگ افراد کو کیئر ہوم یا نرسنگ ہوم میں بھیج دیتے ہیں, ان کی تنقید کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی شخص شوق سے یا خوشی سے نہیں بھیجتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یا تو آپ ان کے بلز پے آف کر دیں تو پھر وہ سارا کام کاج چھوڑ کے اپنے گھر پہ بیٹھ کے اور فل ٹائم ایک کیئر بن سکتے ہیں, یا اگر فادر ان لا کو کوئی کنڈیشن ہے اور گھر میں صرف بہو اکیلی ہے, she can't help him with the shower, she can't help him with toileting, she can't change his nappies. یہاں پہ شریعت بھی آپ کو کہتی ہے کہ you're under no obligation to do it, کیونکہ یہاں پہ نامحرم و محرم کا بھی ایک بیریر آ جاتا ہے. اور جس مذہب میں عورت کو یہ کہا گیا کہ شی از انڈر نو obligation to even do household chores یا گھر کا کھانا پکائے یا اپنے ہی بچے کو فیڈ کرانے کی اجرت لے سکتی ہے, جو مذہب اتنا ایڈوانسڈ ہے وہ آپ پہ بلا وجہ مطلب کیوں ایسی ذمہ داری ڈالے گا جو آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور دوسرے کے لیے بھی. تو جہاں پہ اویلیبلٹی ہے وہاں پہ آپ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی نرسنگ ہوم ہے ہی نہیں, مسلمانوں کے لیے اسپیسیفکلی. بہت سی بیوائیں جن کے بیٹے نہیں ہیں یا بہویں نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں, یا وہ اکیلی تنہا ہیں, وہ بیچاری کہاں جائیں, وہ کس سے مدد مانگے, کیونکہ ہمارے کمیونٹی سینٹرز دے ہیو شیورلی فیلڈ ان دس ایریا. بہت کم اس وقت امام بارگاہ اور مساجد ہیں یو کے میں جو بزرگوں کے لیے خاص پروگرامز رن کر رہے ہیں جس میں ان کے لیے لیکچرز ہیں یا یوگا سیشنز ہیں. وی نیڈ ٹو ڈو مور, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کے جو امامز ہیں, جو اسکالرز ہیں, ریسیڈنٹ عالم ہیں, ان کے ساتھ مل کے کمیٹی بنائیں اور اپنے ایلڈرلیز کے لیے خاص اسپیشل پروگرامز کریں جس میں ان کو پک اینڈ ڈراپ سروسز بھی اویلیبل ہوں, ان کی ڈائٹ کے حساب سے کھانا بھی دیا جائے. کیونکہ اکثر کیئر ہومز میں یہ ہوا ہے کہ مسلم جو مطلب ریسیڈنٹس ہیں ان کو نان حلال جو ہے وہ کھانا دیا جا رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی یادداشت ہی نہیں ہے یا وہ اس مینٹل سٹیٹ میں ہے ہی نہیں. بالکل. وارثہ آئی ایم ویری سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالسلام صاحب جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عبدالسلام. ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ mental health worker. I can see one of the biggest problems that we face in this country. Look, I've been here since 1956. I would say this is the number one country that looks after its elderly. Indeed. My mother, God bless her, I'm talking about 30 years ago, she had a stroke. And I cannot thank the National Health Service enough. پتہ کی کیتا قسم, انہوں نے 3000 پاؤنڈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. Now, who does that? Nobody. سوائے ਐਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ. ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ. ਇਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ. We can talk about it for ages. One of the biggest problems is I have a close personal relationship with the
care homes. Close personal relationship. Care homes cost astronomical amount of money, and each day it's getting even further difficult because of the deaths that have occurred in the care homes. And you've got to have a registered, state registered nurse. Not an ordinary person can just go and set up and that has to be there 24 hours. And the cost of that is just alone is, it's astronomical to see nurse care to the assistance mein. I mean, my wife works in the nursing profession, and it's a hell of a responsibility. If the dwai deni us bilkul karna, it's an astronomical responsibility. burden. It is. That is the biggest problem. That the cost is too much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. The cost is too much, but the need is more than the. Anyway, assalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद भाई, दोनों बहनों को जनाब जी अहमद भाई, कल भी मौजू यही था तो आज भी कल नहीं था, मंगल के रोज यही मौजू मंगल के रोज, जी हाँ, बिल्कुल sorry, बिल्कुल जी जी। तो मैं तो हकीकत का कायल हूँ। कोई कहते हैं ना जग बीती और हग बीती होती जो अपने साथ बीती हो, जी जी, और जग बीती मैंने वालिदैन की खिदमत करके सब कुछ खुदा ताला के माशाल्लाह, दुनिया में पाया। माशाल्लाह, अल्लाह ने किसी चीज का मोहताज नहीं किया। माशाल्लाह। सबसे पहले बेहतर से बेहतर नेमतें अता की। ये सिर्फ माँ बाप की वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआओं का नतीजा सब कुछ जिंदगी में मिला, और मेरे बच्चे मेरी खिदमत कर रहे हैं जनाब। खुदा शाहिद है कि कभी किसी किस्म की माशाल्लाह, अल्लाह ताला किसी को तकलीफ ना दे। जनाब। और एक वाकया कोट छोटा सा करता जाऊं, उकाड़ा में हम रहते थे बचपन में, जब अयूब की वोटिंग वगैरह हुई है, अयूब की वोटिंग हुई मुख्तसर कर दे, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है जी। एक बंदे ने मकान बेचा, शेख फैमिली थी, गुलाम रसूल था, वो गाड़ियों का कारोबार, बड़े अमीर थे, उन्होंने वो मकान खरीदा। तो जिन्होंने मकान बेचा वो अपनी वालदा को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो वो सादकाबाद की तरफ ट्रक में सामान लोड किया चले गए, और ये जिसने मकान खरीदा था इसको जब देखा कि वो बूढ़ी औरत घर में है, वो बहुत से पूरे मोहल्ले वाले लोग देखने जाते, उसने बकायदा उस वक्त उसके पास आग का सर्दियां थी इंतजाम किया। हम छोटे छोटे थे, वो अपनी वालदा के साथ देखने गए तो उस और वालदा को छोड़ के चले गए। जब वो सादकाबाद दरिया गुजरता है वहां से ब्यास का, जब ट्रक उनका वहां पे पहुंचा तो दरिया में उल्टा वो ट्रक जो अपनी वालदा को छोड़ के गए थे, और ये खिदमत कर रहा है जिसने घर खरीदा। ये मैं सच्चा वाकया आपसे इसलिए मैं किया है कि जो वालिदैन के नाफरमान है, जो ऐसे करने वाले हैं, उनको खुदा ताला जल्दी पकड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक लास्ट कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर माजरत चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। देखो जी, कुरान पाक में ऐसे है कि जहाँ वालिदैन चाहते हैं वहाँ उनकी खिदमत करो। मैं पाकिस्तान में अपनी वालदा के लिए गया तो 6 साल मैंने अपनी वालदा की खिदमत की। जब उन्होंने मुझे इजाजत दी तो मैं वापस आया। अभी फिर इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूँ अपनी वालदा की खिदमत के लिए जाने के लिए। तो इसमें अल्लाह रसूल अहले बैत सब आपकी मदद करते हैं। तो वालिदैन को मजबूर ना करो कि वहाँ से घसीट के इधर आ जाओ जी, हमारी मजबूरी है। यहाँ सब कुछ अल्लाह कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं। वालिदैन की खिदमत जहाँ वो चाहते हैं वहाँ करो। अल्लाह हाफिज। कमाल की बात है। वर्षा जरा सा एक और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तारुफ कराएंगे? अनीस से बात कर रहे हैं। अनीस भाई न्यूयॉर्क से। जी अनीस भाई, बहुत मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि मुझे बताया कि आपके पास दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और हकीकत यही है कि जो आपने आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ही हैसियत रखता है। मैं अभी आया हूँ तो मैंने टीवी खोला तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये टॉपिक देख के। बाकी वालिदैन की तरह वालिदैन की देखभाल कैसे की जाए। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा और बात को खत्म कर दूंगा। बच्चों को पालो शहजादों की तरह। जब बच्चों के हम लोग पालते हैं, जब शहजादों की तरह पालते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन जब बाप बूढ़े हो जाए तो उनको रखो बादशाहों की तरह। लेकिन
आप हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। हम बच्चों को तो पालते हैं, जी हाँ, उस वक्त हम अपने बच्चों में लग जाते हैं, जी हाँ, बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी बिल्कुल देखभाल नहीं करते, उन्हें एक बर्डन समझते हैं। अनीस भाई मैं माजरत कता कलामी, मुझे अगर ये बता पाएं आप कि आप अमेरिका में हैं, अमेरिका में मुस्लिम केयर होम्स क्या कसीर तादाद में हैं, नहीं हैं, कैसा आपके इल्म में है? बहुत कम है, लेकिन कम है। जो बूढ़े हो जाते हैं वालिदैन, तो उनको वो वहाँ पे जाके छोड़ा जाते हैं, तो वो तमाम कंबाइंड है। ज्यादातर जो मुझे पता चला है प्योरली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तहत रन होने वाले बहुत कम है। अमेरिका में भी यही हाल है। मैं थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, बहुत शुक्रिया, माजरत चाहता हूँ जी। वारिसा, असल में मुझे एक खास कॉल का इंतजार है कि जिनके लिए ये मैंने आज प्रोग्राम किया, अगर वो देख रहे हैं तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। कासम भाई जनाब, साहब बिल्कुल ठीक जी, प्लीज खत्म करना चाहता हूँ जी, प्लीज। जो वो बदनसीब है जो केयर होम में हम अपने वालिदैन को भेजता है भाई, जनाब, क्योंकि वो केयर होम के यूज टू नहीं है हमारी फैमिलियां, हमारे माँ बाप नहीं यूज टू, वो जेल देखते हैं कि जेल है ये हमारे लिए, ठीक है। तो माँ ने 9 महीने पाला पेट में, फिर 1 साल परवरिश की, सारा कुछ सहा, बाप ने भी बहुत काम किए बच्चों के लिए, तो हमें चाहिए ज्यादातर टाइम घर पे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, डू आई हैव नो मोर? यस वारसा प्लीज। जी, ज़्यादातर जो हमारे पास कॉल्स आई हैं, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये लोग यही इनकरेज कर रहे हैं कि घर में रखा जाए, और यही वजह है कि मुसलमानों की तादाद जो है वो कम है यूके में केयर होम्स के अंदर। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, चॉइस होती ही नहीं है, क्योंकि आप एज अ फैमिली मेम्बर बहुत सी चीज़ें जिनको प्रोवाइड नहीं कर सकते घर में। बेशक आप उनके इक्विपमेंट्स जो हैं घर पे ले आए, उनके मेडिकेशंस और आराम की हर चीज़, लेकिन जहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से एल्डरलीज हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, या वो सिवियर डिप्रेशन में है और ख़तरा है कि कहीं वो सुसाइड ना अटेम्प्ट कर लें, या वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, दवाएं टाइम पे नहीं ले रहे, या कोऑपरेट नहीं कर रहे फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो फिर लास्ट रिसोर्ट जो फैमिली के पास होता है वो ये है कि उनको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में रखा जाए जहां वो भी सेफ होंगे और फैमिली भी सेफ होगी। सॉरी, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। काजिम भाई, आपकी आवाज़ सुन के तो मुझे ज़िया मोहिद्दीन याद आ जाते हैं, और सहर बहन को भी सलाम, आपको भी। असल में ये सोचने की ज़रूरत है, ये केयर होम की ज़रूरत क्यों पड़ी जी। हम लोग तो सोचते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि ये मसला है सोशल जी। थोड़ा सा तफसील फरमाइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स, और बहुत शुक्रिया। ये बात आपने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन आखिर ऐसी जरूरत यही बात वारिसा बता रही थी। वारिसा, फिर से क्यों जरूरत इसलिए है कि देखिए, इस्लाम आपको हुक्म देता है कि अपनी जान की भी हिफाजत करें और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें। इस्लाम आपको ये भी तलकीन करता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से मुराद सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी सेहत भी है। इस्लाम ही आपको इस बात की हिदायत देता है कि जहाँ पे कोई मर्ज हो तो उसका इलाज करवाया जाए। तो मैं यहाँ पे जितने भी केसेस की बात करी थी वो केसेस थे कि जो घर पे नहीं रखे जाते या घर वाले उसको मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ घर में कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो मेंटली अनस्टेबल हो, फिजिकली अनस्टेबल हो, तो क्या आप उसको फिर भी घर में रखेंगे ये जानते हुए कि घर में उसको वो ट्रीटमेंट, वो फैसिलिटी, वो केयर, वो अटेंशन नहीं मिलेगी? क्या आप उसकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मतलब उस पर करेंगे और सिर्फ इस जिद में कि नहीं हमें घर में रखना है, चाहे उससे उनकी जान को ही क्यों ना खतरा हो जाए? बहुत से एल्डरलीज हैं जो कॉन्शियस नहीं है, कोमा में चले गए हैं, या उनका मेंटल स्टेट ऐसा है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, खाना नहीं खा सकते, ट्यूब्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब आप के पास सारे मतलब रिसोर्सेज बंद हो चुके हैं, आपको सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ केयर होम्स की ज़रूरत वहाँ पे उन लोगों को भी है जिनका हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर ना हो। बहुत से लोग होंगे जिनकी कोई औलाद नहीं होगी, फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, उनकी डेथ हो चुकी होगी,
وہ کیا کریں. ان کی نیڈس کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے ایز اے کمیونٹی. ہمیں سب کی نیڈس کا خیال رکھنا ہے کمیونٹی میں. اسی لیے جن لوگوں کو ضرورت ہے جو خود چاہتے ہیں کہ ہم نرسنگ ہوم میں رہیں تاکہ ہماری مطلب نگہداشت ہو سکے. انٹرپٹ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قاسم بھائی میں صرف 1 منٹ لوں گا, بس اس سے بھی کم لوں گا جناب. میں تینوں سے ایک سوال کرتا ہوں, میرے سے تینوں ہی اس کا جواب دے دیں. جی جی جی. اگر ایک والدین 6 یا 7 بچوں کو پالتے ہیں تو 6 یا 7 بچے ایک والدین کو کیوں نہیں پال سکتے؟ تو سوال یہ ہے. دوسرا میری بہن جو بات کر رہی ہے میں اس میں اس سے کہوں گا کہ جو بات یہ بہن کر رہی ہے وہ مریض ہوتے ہیں, ان کا علاج مریضوں کی طرح کیا جاتا ہے, ان کا علاج ہسپتالوں میں اور اس طریقے سے کیا جاتا ہے, نرسوں سے یا ڈاکٹروں سے کیا جاتا ہے. ان کو مریض کہتے ہیں, وہ تندرست نہیں ہوتے. جو تندرست ہیں ان کو لے کے اگر آپ جائیں گے اولڈ ہوم میں تو پھر اس کا کیا اثر ہے. ٹھیک ہے. تینوں سوالوں کا جواب دے دیں گے آپ کو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد نواز بٹ صاحب فرانس سے. جناب جناب جناب. تو کس موضوع پہ بات کروں؟ موضوع ایک ہی ہے. قبلہ اب یہ بتا دیں کہ کیئر ہومز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بات یوں ہے کہ یہ جو کارنو جو وائرس شروع ہوا ہے, یہ مجھے یہ بتائیے گا اپنے قاضر بھائی. سب سے پہلے میں سلامت کرتا ہوں باجی کو اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عقیدت. اس کے بعد کہ یہ قدرتی آفت ہے یا انسانوں کی خود پیدا. میرا ٹاپک نہیں ہے یہ, میرا ٹاپک نہیں ہے یہ. اچھا ٹاپک میں کیا آپ کو بتائیں؟ ٹاپک میں اب کل آپ میرے ساتھ شامل ہوئیے گا کل کے پولیٹیکل پروگرام میں, ٹھیک ہے؟ بس بالکل. بہت بہت تھینک یو, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می نواز بھائی. آپ کی آواز سن کے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسم بھائی اس لیے آیا کہ ٹاپک کی جو آپ نے کہا کہ کیئر ہاؤس آج ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہماری زندگی بہت مصروفیت کی ہے. یہاں یورپ میں کام کے بغیر رہنے نہیں دیتے. تو یہ اس لیے والدین کی دیکھ بھال کے لیے یہ ایک ادارہ اگر بنایا ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے اس سے مستفیض ہوں اور بنانے چاہیے. بزرگوں سے ہی پوچھ لیں کہ ان کے لیے کوئی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ احمد بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. وارث صاحب ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں. بالکل جناب. دیکھیں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو 65 پلس ہیں جن کو لانگ ٹرم کنڈیشنز ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہسپتال میں رکھا جائے. دیکھیں ہاسپٹل جو ہے وہ لانگ ٹرم پیشنٹس کو نہیں رکھ سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ رکھے گا, پھر ان کو بیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر کسی کو لانگ ٹرم کنڈیشن ہے تو وہ ہاسپٹل نہیں اس کو مینیج کر سکتا. اس کے لیے آپ کو کیئر ہوم کی ضرورت اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کا ہوم انوائرمنٹ چاہیے. اور یہاں ہم جو آج بات کر رہے ہیں اس کا مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے کیئر ہوم کی کہ جہاں پہ ہمارے مومنین افراد مجالس بھی سن سکیں, وہاں پہ ایک ریسیڈنٹ عالم ہو جن سے وہ جب چاہے مشورہ لے سکتے ہیں, ان سے مطلب ذکر اہل بیت سن سکتے ہیں, میں بھی کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں چاہے وہ تفسیر قرآن ہو یا حدیث ہو. اور وہاں پہ ان کو حلال ڈائٹ بھی پرووائڈ کی جائے, ان کو گھر والا ماحول ملے, وہاں پہ ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں جیسے کہ یوگا سیشنز یا ایکسرسائز سیشنز, اور وہاں پہ جو اسٹاف ہو وہ ان کی کلچرل اور فیتھ بیسڈ نیڈس کا خیال رکھ سکے. The whole concept behind care home is to care. ہمیں یہ جو اسٹیریوٹائپ ہے یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا, کیونکہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کیجیے کہ اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال کریں, لیکن جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ نہیں اب یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے, they need professional help, چاہے وہ mental health ہو یا physical health, وہاں پہ ہمیں compromise نہیں کرنا چاہیے. اور وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی ہم اس بات پہ سوچیں, غور کریں, اپنے علماء سے ڈسکس کریں, کمیونٹی کے وہ بزنس ممبرز جن کے پاس ریسورسز ہیں, ہم ایسے میں بھی ہومز بلڈ کریں جو کہنے کو تو کیئر ہومز ہو لیکن وہاں پہ ان کو وہ ہر آسائش میسر ہو جو ان کو شاید گھر میں نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر والے ان ایوری کیس سیلفش ہیں, یا وہ جیسے کہ ایک کالر نے کہا کہ 6 بچوں کو ماں باپ پال سکتے ہیں, 6 بچے مل کے. تو اگر وہ 6 بچے آگے جا کے شادی کر لیتے ہیں اور ان 6 بچوں کے اور اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو بیلنس ہوتا ہے یہ ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے, لیکن جو جس پوزیشن میں ہے اس کی مجبوریوں کو سمجھنا کہ اس کے بچوں کی طرف بھی اس کی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, وائف کی طرف بھی ہیں, اس کی جاب بھی ہے, جاب نہیں کرے گا تو پرووائڈ کیسے کرے گا. اور جیسے کہ ایک کالر نے کہا کہ کیئر ہومز آر ایکسپینسو اینڈ ان افورڈیبل, اینڈ دس از دا فیکٹ. ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا.
بہت سی میں سسٹرز کو جانتی ہوں جو خود ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہتی ہیں اب ہمیں زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ فل ٹائم راؤنڈ دا کلاک کیئرر ہیں، ان کو نیند تک نہیں ملتی، وہ 24 گھنٹے پہ بمشکل 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ سوتی ہیں. آپ اس سے خود مطلب اندازہ لگا لیں کہ ان کی اپنی کیئررز کی کیا صورتحال ہے. تو کیئررز بھی انسان ہیں. 24/7 کسی کا دیکھ بھال کرنا، خیال رکھنا، اٹس ناٹ این ایزی جاب. ہم کو گھر میں بیمار ہوتا ہے تو تیماردار جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے. تو آپ ان لوگوں کا سوچئے جو ہو سکتا ہے بہت سی خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں یا خود بیمار ہیں، تو وہ کیسے دیکھ بھال کریں گے، وہ کیسے وہ کمٹمنٹ دیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہمارا پروگرام کا وقت بالکل اختتام کو ہے، اور تھینک یو ویری مچ وارثہ فار بینگ وتھ اس، اور آپ نے ڈیٹیلڈ بات کی. ناظرین یقیناً آپ کو سب کچھ سمجھ آیا جائے گا. تھینک یو وارثہ فار بینگ وتھ اس. ناظرین پروگرام کو آج دل نہیں چاہتا کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن کیونکہ پیچھے اور بھی پروگرام ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کلوزنگ بھی کرنی پڑتی ہے. آج سے ایک نیا سلسلہ، ایک نیا پروگرام پیام زینب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس سے ہماری ہوسٹ جو ہیں بریحہ عباس آپ کے لیے لے کے آتی ہیں. وہ اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آج کا پروگرام جو کچھ وارثہ نے کہا وہ بہت اچھا کنکلوژن ہے. جتنے کالرز آئے ان سب کا بہت شکریہ. اور ٹھیک ہے بات ہوئی سب سے، مگر میں یہی کہوں گا کہ صرف ضرورت نہیں ہوتی، مجبوری بھی ہوتی ہے. بہت سی مائیں، وہ بزرگ مجبور ہیں اب جو سنگل پیرنٹ تھے، اور ان کو اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے لیے ان کی ضرورت ہے. ان بزرگوں کے لیے ان کی ضرورت ہے جن کے گھر والے ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے، مجبوراً نہیں دے پا رہے کہ وہ جابس دیکھیں، چیزیں دیکھیں اپنی، یا پھر بزرگوں کو وقت دے پائیں. ضرورت ہے اس لیے کہ بہت سے بدتمیز اور جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، جو والدین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ان کیئر ہومز کی بہت ضرورت ہے. ہماری کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ جو اس معاملے میں سنجیدہ ہوں اور صحیح طریقے سے اس پورے پروجیکٹ کو چلا سکیں. لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ دے دیتے ہیں آپ لوگ کسی بھی بات پہ، ایک آواز پہ. یہ بھی تو مستقبل ہے، کل آپ نے بھی جانا ہے، آپ بھی ان میں ہوں گے. وہ نقوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ شخص جو ہے اپنے والد کو کاندھے پہ اٹھائے جا رہا تھا، دریا میں پھینکنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آگے پھینک دو. بیٹے نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں آج اگر سمجھ آ جائے گی تو ہمارے کل بہتر ہو جائے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان کاظم اور سحر کو اجازت دیجیے. کل آپ کی خدمت میں سحر حاضر ہوں گی. جمعہ کا مبارک دن ہے. عالمہ غزالہ شیرازی آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں سحر کے ساتھ، اور قرآنی آیات کے تحت آپ کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں. دیکھنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.